دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ. دھروو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین. دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. اگرچہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، اس کے باوجود انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں. اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ. مشن ایک ہے، بابوں کو ننگا کرنا. باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ نے دیکھا اور سنا دھروو راٹھی کو انجینئر مرزا نے کہا آئی لو یو. وہ مشرک ہے اور ہندو ہے. جب یہ میں نے ٹائٹل پڑھا دھروو راٹھی کو دعوت حق، تو میرے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ شاید آج یہ اپنے منہ سے اولیاء کرام کے خلاف زہر نہ اگلے. میرے یہ ذہن میں خیال آیا اور میں کشمکش میں تھا کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہندو کو جواب دے رہے ہوں، کسی کافر کو جواب دے رہے ہوں، تو بیچ میں آپ مسلمانوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے، بالخصوص اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح زہر نہیں اگلیں گے. لیکن کتے کی پوچھ کبھی سیدھی نہیں ہوتی. اس نے اولیاء کرام کے خلاف زہر اگلا، وہی بابت ہے کوئی نہیں، اور یہاں تک آگے چلا گیا کہ دھروو راٹھی آئی لو یو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. حافظہ اللہ، اللہ اس کی حفاظت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے بالکل الٹ چلائیے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت اللہ فرماتا ہے جو میرے دشمن ہے، تو اللہ کے دشمن کون ہیں؟ مشرک ہیں. تو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست مت بناؤ. یہ کہتا ہے آئی لو یو حافظہ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے کافی سارے کفر بکے ہیں اس میں. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ نہیں بکے گا، لیکن اس نے بکنا شروع کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا جب میں بیان کرتا ہوں تو اس وقت میرے ذہن سے، میرے زبان سے ایسے نکل گیا بابت شے کوئی نہیں، اور کہتا میں تمہیں کہتا ہوں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ سارے گمراہ ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو کہا تھا؟ مشرکوں کو کہا تھا. اور تم وہ آیتیں فٹ کر رہے مسلمانوں پر. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بدترین مخلوق وہ ہے جو کفار سے متعلق آیات ہیں وہ مسلمانوں پر فٹ کرے. اور یہ بدترین شخص ہے، یہ خارجی نکلا، بدترین شخص ہے کہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں، مشرکوں کو کہا تھا، انہی مشرکوں کو یہ کہہ رہا ہے آئی لو یو. اور جو مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے گمراہ ہیں. تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جو بغض اولیاء ہے وہ نکل نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے 6502 من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اعلان جنگ فرما رہا ہے. جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے یہ کہتا ہے کہ جناب وہ میرے دوست ہیں، بلکہ خود اس اپنے منہ سے کس طرح جھاگ نکالتا ہے، بابت شے کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جب یہ عبادت کرتے ہیں، فرائض مکمل کرتے ہیں، میں ان سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں. ایک طے شے کوئی نہیں. یہ اللہ سے دشمنی ہے. اللہ سے دشمنی اتنی آگے چلی گئی اس کی کہ کافر اور مشرک کو کہہ رہا ہے آئی لو یو، اور مسلمانوں کو، اللہ کے ولیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ شے کوئی نہیں، کہ ان کے بابت شے کوئی نہیں. یعنی سمجھو کہ ابھی سے لے کر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی صحابہ تک، بلکہ صحابہ بھی ہمارے بابے، سب سے بڑے بابے ہمارے صحابہ ہیں، تو صحابہ تک یہ ساری باتیں کر رہا کہ یہ بابت شے کوئی نہیں ہے. اور مشرکوں سے کیا کہہ رہا ہے آئی لو یو، میں اسے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ یہ بھی بابوں کے مخالف ہے، میں بھی بابوں کا مخالف ہوں. اگر وہ بابوں کا مخالف ہے تو مشرکوں کا مخالف ہے، اور تم مسلمانوں کے مخالف ہو، تم اللہ کے ولیوں کے دشمن ہو، تابعین کے دشمن ہو، اور صحابہ کرام آل رضوان کے دشمن ہو.
تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید آج میں غلط نکلوں، لیکن میں صحیح نکلا کہ یہ واقعی بھی جب بھی ویڈیو بنائے گا اس کے منہ سے جھاگ نکلے گی۔ میں نے یہ سوچا کہ آج شاید اللہ کے ولی کے خلاف بات نہ کرے، لیکن اس نے بات کر کے مجھے سچا ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ وہ مرزا جہلمی ہے جس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے، زہر نکلتا ہے علماء کرام کے خلاف اور اولیاء کرام کے خلاف۔ جی مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایک بات، جب آپ کسی ہندو کافر کے بارے میں کوئی بحث کر رہے ہوں گے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو رہیں، اپنے ملک کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں پازیٹیو رہیں۔ جب آپ باہر جاتے ہیں تو جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو جو پاکستان میں کمیاں ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ نہیں کرتے، اب پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے دل میں جو خناس ہے، دماغ جو خناسیت والا بھرا ہوا ہے، شیطانیت والا، یہ جی مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کتنے مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں جناب؟ وہ مفتی عبدالقوی صاحب، یعنی ایک مفتی عبدالقوی کا آپ کو پتہ ہے کریکٹر کیا ہے پوری دنیا میں، سب کو پتہ ہے۔ اچھی دوسری بات یہ، کیا کوئی مفتی فرشتہ ہے؟ آپ ہی کے کہنا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے خطائیں ہوئی ہیں، تابعین، تو آپ کہتے تو وہ تو ہے کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ جو بات لیں گے مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہے تو انسان ہے۔ ظاہر ہے ہر معاشرے میں جتنے انجینئر وہ پاک دامن ہیں، بڑے سچے ہیں، اس میں تیرے جیسے بھی ہیں خناس قسم کے۔ اور آگے کہتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو علماء کرام ہیں جب یہ گفتگو کرتے ہیں زبان کو اس طرح چلاتے ہیں جیسا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ جناب علی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، چور یہ ہے۔ آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، 10 منٹ تک قرآن پاک کی آیت لگی ہوگی اور اپنی باتیں ہانکی جائے گا، یعنی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جب آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ اس کی دیوار کتنی اونچی ہے کیا نہیں، لیکن چور جب اس گلی سے گزرے گا وہ تمام چیزوں کو دیکھے گا کہ کبھی مجھے موقع ملے تو یہ جو دیوار ہے 9 فٹ کی ہے، یہ 4 فٹ کی ہے، 6 فٹ کی ہے۔ تو چور کے ذہن میں یہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں، یہ چوری خود کرتا ہے۔ اس نے پچھلے دنوں جو ویڈیو بنائی ہے میرے 10 رجوع، اس پر بھی ہماری ویڈیو ہے، اس میں پہلے 10 منٹ تک اس نے قرآن پاک کی آیت لگائی رکھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو موت طاری ہوئی آپ کھڑے رہے، دیمک نے آپ کی لاٹھی کو آپ چاٹنا شروع کر دیا، پھر آپ نیچے گرے۔ تو یہ آیت سورہ سبا کی آیت نمبر 14 اس نے 10 منٹ تک لگائے رکھی ہے، تقریباً 10 منٹ تک، اور 10 میں 10.5 منٹ تک پھر اس نے وہ اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے پھر وہی باب ہے کوئی نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے آئے، گر پڑے، اگر کوئی بابا ہو تو کہتے فرشتے نے آ کے اس کو پکڑ لیا۔ یعنی کیسی اس کی مت ماری گئی ہے، ہر بات میں اللہ سے دشمنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو ایک شرف دیا ہے، ان کو ایک عزت دی ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو شرف بخشا ہے، عزت بخشی ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو امت ہے ان کو بھی شرف بخشا ہے۔ یہ کہنا کہ شے کوئی نہیں ہے، یہ ایک گستاخ کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ابو مسلم خولانی ایک سکہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، امام جزری نے نقل کیا ہے، اور اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں سیف اللہ خالد، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ان کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 161 پہ اس واقعے کا کہ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ اسد انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں کو پکڑ دھکڑ اس نے شروع کر دی کہ میری بات کو مانیں۔ اس میں ابو مسلم خولانی، عبداللہ بن صوب ان کا نام تھے، ان کو بھی پکڑ لیا، اپنی بارگاہ میں وہ لایا، کہنے لگا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرماتے بالکل نعم، جی ہاں۔ کہتے کیا میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، مجھ تک آواز ہی نہیں آئی۔ اب ان کی بھرے مجمع میں انسلٹ ہو رہی ہے۔ پھر دوبارہ سوال کرتا ہے اسد انسی ابو مسلم خولانی سے کہ کیا تم اس بات کے اقرار کرتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں بالکل۔ کہتے ہیں کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سنا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں سنا۔ دوسری تیسری بار اس طرح کرتا ہے تو اس کی بھرے مجمع میں انسلٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو ہم نے سخت سزا دینی ہے، مشورہ کرتا ہے کہ اس کو کیسے سزا دی جائے۔ تو یہ طے پاتا ہے کہ اس کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ سارے لوگ دیکھیں اور سبق حاصل کریں۔ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اس میں لاٹھیاں جمع کی جاتی ہیں، ڈالی جاتی ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے سارا کچھ ہوا تھا ایسا کیا جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، ابو مسلم خولانی کو اس میں ڈالا جاتا ہے، اور 2-3 دن کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہوتی ہے
دیکھتے ابو مسلم خولانی بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑ کے پھر جیل میں ڈالتے ہیں۔ یہ سیف اللہ خالد اپنی کتاب انہوں نے سیرت عمر فاروق صفحہ نمبر 161 پر اور امام جزری اور دوسرے محدثین نے لکھا ہے، اور یہ بات پھیل جاتی ہے۔ اسد انسی کو اس کے چیلے کہتے ہیں کہ آپ اس کو رہا کر دیں ورنہ یہ اور مشہور ہو جائے گا، یمن میں بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو انہوں نے کیا ابو مسلم خولانی کو اسد انسی نے رہا کر دیا۔ ابو مسلم خولانی رہا ہوتے ہوئے مدینے کی طرف چل پڑے، مسجد نبی پہنچے، آپ نے اپنا اونٹ باندھ ہی رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھ لیا، گئے اور سلام لیا، فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ کے دشمن نے آگ میں ڈالا لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا، تم اس کو جانتے ہو؟ فرمایا ہاں، اس کا نام ہے عبداللہ بن صوب، یہ خود ہی تھے، اس کا نام ہے عبداللہ بن صوب، اپنے آپ کو یعنی کہ چھپا لیا۔ تو باتوں باتوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہونے لگا کہ یہ وہی بندہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قسم دی کہ کیا تم وہی ہو، عبداللہ بن صوب تم ہی ہو؟ فرمایا ہاں، عبداللہ بن صوب میں ہوں، ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گلے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما، اس کا ہاتھ پکڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بیچ میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے اے ابو بکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے اس کی زیارت کرائی، جو تابعی صحابی نہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی حمد ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے اس کی زیارت کرائی ہے۔ اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اللہ نے فرماتے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو مسلم خولانی کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ واضح ایک مثال ہمیں ملتی ہے اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کس طرح محبت کرتا ہے۔ اب یہ کس طرح بغض لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ جب آپ مسلمانوں کی طرف سے آپ دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم آپ کو شرم و حیا آنی چاہیے کہ آپ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کی برائیاں نہ کریں، اپنے اندر جو بغض ہے اس کو ظاہر نہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہاں مسلمانوں کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے کس طرح محبت فرماتا ہے، اور یہ سچا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا۔ تو یہ ہر بات میں، ہر واقعے میں اللہ کے ولیوں کو ڈالتا ہے بیچ میں، بابد شے کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کی ہاتھ بن جاتا ہوں، جو میرے ان پیاروں سے بغض رکھے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اس نے اعلان جنگ کیا، اس کو صلہ یہ مل رہا ہے کہ یہ شخص مشرکوں کو آئی لو یو کہہ رہا ہے اور اللہ کے ولیوں کو کہہ رہا ہے بابد شے کوئی نہیں ہے۔ آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، ایسے کے پیچھے جائیں گے تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ ایسے ہوں گے جیسے اللہ سے آپ دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی۔ اللہ سے محبت کرنی، اللہ سے دشمنی نہیں کرنی۔ جو اللہ سے دشمنی کرے گا وہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور اگلے جہاں میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جو اس سے محبت کرے گا تو کنفرم یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آگے بھی، کیونکہ اس کا مشن ہی یہ ہے۔ یہودیوں ہندوؤں سے محبت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بزرگوں کے خلاف ہے، میں بھی بزرگوں کے خلاف ہوں۔ تو ایسے شخص سے بچیے، اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔